اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر حکمران یعنی حاکم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور خود صاحب شریعت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے، کیونکہ اگر میاں بیوی میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ کرے اور باہم حق تلفیوں پر کمر باندھ لے تو اس کے ذریعے صرف ایک دوسرے کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اثر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے اولاد خراب ہوتی ہے بلکہ پورا خاندان اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو ہماری ذہن میں یہ ہے کہ جب الرجال قوامون علی النساء کی یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے تو ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہر حال میں تابع ہونا چاہیے، اگرچہ شوہر غلط بات کہے تب بھی اس کی تابع داری کرے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ آقا اور کنیز جیسا رشتہ ہے، یہ بات غلط بات ہے، کیونکہ اس کا جو مقام ہے مرتبہ ہے وہ الگ ہے، یعنی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق کو دوستانہ یعنی دوستی جیسا کی تعلق پیدا کریں، اور آقا اور کنیز کے درمیان جیسا کہ تعلق ہوتا ہے ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے جو رشتے کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی۔ دنیا میں ایسی بہت سی قومیں پائی گئی جن میں عورت کا درجہ نہایت درجہ حقیر مانا گیا، اسے مرد کی ایک کنیز یا ماسی ہی قرار دیتے ہیں، پھر اس کے حقوق کو پوری طرح نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک مثالی معاشرے کے لیے عورت اور مرد دونوں کو اپنے فرائض و واجبات خوش دلی اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خاندانوں کی مضبوطی کیا ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے دونوں کو محبت الفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، مگر شریعت نے جہاں تک ان فرائض و واجبات کا تعلق ہے ان دونوں کا دائرہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے، یعنی اسلام نے مرد کو گھر کا ناظم یعنی رکھوالا تسلیم کیا، اس اعتبار سے وہ عورت کا کیا ہے؟ نگران و محافظ ہے، لیکن مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ تو اسلام کی نظر میں کامل ایمان والا شخص وہ نہیں ہے جو صرف نماز پڑھ لیتا ہو یا روزے رکھ لیتا ہو، بلکہ ایک کامل ایماندار شخص وہ شخص ہے جو کردار اور کریکٹر کے لحاظ سے اچھا اور بہتر ہو، یعنی جس کے ساتھ کسی دوسرے نامحرم کے ساتھ کوئی تعلقات نہ ہو۔ وہ عورت سب سے بہتر ہے جس کا کریکٹر اچھا ہو، جس کا جو کردار اور گفتار جس کے اچھے ہو، اور وہ مرد بہتر ہے جس کے کردار اور کریکٹر کے لحاظ سے کہ وہ اچھا اور بہتر ہو، وہ کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات کی وہ نہ رکھے، وہ سب سے بہتر اور اچھا اور ایماندار شخص ہے۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ ایمانداری کی علامت نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسروں کو تو ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتا ہے، کہ اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں، کہ اچھا شخص ثابت کرتا ہے، مگر اپنے گھر والوں کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں، آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے نہیں آتے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نان و نفقہ پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، انہیں بلا وجہ کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا کیا ہے؟ مقام و مرتبے کو پہچاننا چاہیے ایک دوسرے کے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو خلوص کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو حق کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو تکلیف میں، اگر کوئی تکلیف میں ڈال کر ایک مصنوعی زندگی بسر کرنے کے چکر میں پڑ کر لوگ نہ صرف اپنی زندگی کو دنیا ہی میں جہنم کا نمونہ بنا لیتے ہیں، اور بلکہ حقیقی خوشیوں سے بھی وہ شخص، وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں، اور اپنی گھر والوں کی زندگی کو بھی جہنم بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج اسی لیکچر کے ساتھ میں 22ویں رمضان المبارک کی دعا پڑھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنی فیہ لموجبات مرضاتک وافتح لی ابواب فضلک وانزل علی فیہ من برکاتک واسکنی فیہ ببحبوحات جنانک یا مجیب دعوات المسترین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس ماہ میں مجھے اپنے خوشنودی کے باعث بننے والے کاموں کی توفیق دے، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اور مجھ پر اپنے برکتیں نازل فرما، اپنے جنتوں کی بہترین نعمتوں میں مجھے سکونت پذیر کر دے۔ اے اضطراری حالات کے شکار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے پروردگار، اے سب سے زیادہ رحم والے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ آمین ثم آمین۔